افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج پارہ نمبر 10 کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ سورہ انفال جو کہ پارہ نمبر 9 سے شروع ہوئی تھی، اس پارے میں بھی جاری ہے۔ آیت نمبر 41 سے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس پارہ میں کل 17 رکوع ہیں۔ سورہ انفال اس پارہ میں مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 41، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ۔ اس آیت میں مال غنیمت کے احکام اور اس کی تقسیم کا قانون اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ لفظ غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کی صورت میں دشمن سے حاصل کیا جائے، اور جو مال دشمن سے رضامندی اور صلح کی صورت میں حاصل ہوتا ہے اسے جزیہ یا خراج کہا جاتا ہے۔ اس کو فی بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے اللہ رب العزت کا یہ قانون جاری اور ساری رہا ہے کہ غنیمت کے مال سے کسی کو فائدہ اٹھانا، اس سے استفادہ کرنا، اس کو استعمال کرنا منع تھا۔ ایسے اموال کو کھلی جگہ پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ، ایک بجلی آتی جو اس کو جلا دیتی تھی، اور یہ جہاد کے قبول ہونے یا قربانی کے قبول ہونے کی علامت ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت کو نہ صرف یہ کہ حلال قرار دے دیا گیا بلکہ اسے طیب مال بھی کہا گیا، جو اسی پارہ میں اور اسی صورت میں فرمایا جا رہا ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ نہ صرف یہ کہ یہ حلال ہے بلکہ طیب بھی ہے، پاکیزہ مال کہا گیا۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا، 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس کو کیسے تقسیم کرتے ہیں۔ البتہ مدات کا ذکر فرما دیا کہ ان مدات میں ان کو خرچ کیا جائے گا، استعمال کیا جائے گا۔ یوم الفرقان، غزوہ بدر جس دن قائم ہوا اس دن کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن نے اس دن کو یوم الفرقان کا نام دے دیا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن، کہ اس دن مسلمان باوجود اس کے کہ تعداد میں کم تھے، ساز و سامان ان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھا، اور ان کے مقابلے میں کفار تعداد میں بھی زیادہ اور ساز و سامان سے بھی لیس، ہر طرح سے یعنی ان کے آثار ایسے تھے کہ وہی غالب ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو نصرت عطا فرمائی اور ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو حق اور باطل کا فرق یہاں واضح ہو گیا کہ اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت حاصل تھی، اس لیے وہ لوگ اپنے سے بڑی جماعت، اپنے سے بڑے ساز و سامان والوں پر غالب آ گئے اور ان پر فاتح کی حیثیت سے اس دن میں اللہ رب العزت نے انہیں نصرت عطا فرمائی۔ تو اس دن کو یوم الفرقان فرمایا گیا۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 45-46، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ۔ اہل ایمان کو جہاد میں کامیابی کے لیے ہدایات ان آیات کے اندر دی گئی۔ ایک یہ فرمایا کہ ثابت قدم رہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، تم ثابت قدم رہو۔ آگے فرمایا ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔
یہ کام وہ تھے، یہ احکام وہ تھے جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان پر عمل پیرا ہوا جائے، اور اس کے بعد جو مضر پہلو ہیں، نقصان دہ پہلو ہیں، ان سے بچنے اور ان سے دور رہنے، اجتناب کرنے کی بھی ہدایت ساتھ فرما دی کہ ولا تنازعوا، آپس میں تفرقہ نہ کرو، تنازع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ اس سے اتحاد اور اتفاق کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ فتفشلوا، تو یہ ہوگا کہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ اگر تم نے آپس کا اتحاد اور اتفاق چھوڑ دیا اور آپس کے تنازع کے اندر تم پڑ گئے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر مقابلے کی ہمت اور جرت ختم ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں تو ان پر صبر کرو اور کوئی رد عمل کا اظہار نہ کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مراد اللہ کی مدد و نصرت اور اللہ کی تائید صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے۔ رکوع 3، آیت نمبر 53۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا، اللہ نے اپنے انعام اور اپنے عطا کو قائم اور باقی رکھنے کا ضابطہ بیان فرما دیا کہ اللہ کسی بھی قوم پر جو نعمت ان کو عطا فرماتا ہے تو وہ نعمت اس سے بدلی نہیں جاتی، وہ نعمت ان سے زائل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قوم یا وہ فرد اجتماعی انفرادی طور پر اپنے آپ کو اس کا مستحق، غیر مستحق جب تک وہ نہ بنا لیں، یعنی وہ اپنے عمل سے، کہ جب اللہ نے ان پر نعمت کر دی اور ان کو اپنا فضل عطا فرما دیا، اب اس کے بعد انہوں نے اپنی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اس نعمت کے تقاضے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں اور زیادہ لگ جانا اور محنت اور کوشش کرنا، جب یہ نہیں کیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان سے وہ نعمت چھین لی بطور سزا کے، بطور تنبیہ کے۔ یہ قانون اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 60۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اسلام کے دفاع اور کفار سے مقابلے کی تیاری کے احکام، یعنی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب جنگ و قتال کی ضرورت پڑ جائے تو ان حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا، اہل ایمان کو اس آیت مبارکہ میں تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اپنے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں، دین اسلام کے دشمنوں، قرآن کے دشمنوں کے لیے فرمایا کہ من قوہ، لفظ قوت استعمال فرمایا، اور یہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر دور میں لفظ قوت سے یہ فرما دیا گیا کہ اس قوت سے مراد ہر دور کے کہ وہ اسلحہ اور وہ ذرائع ہیں جو جنگ و قتال میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اوزار اور یہ اسلحہ، یہ تیر، تلوار، نیزہ کی شکل میں ہوا کرتا تھا، اور بعد کے دور میں، آج کے دور کے اندر یہ میزائل، راکٹ اور ایٹمی طاقت کے حوالے سے موجود ہے، اور آئندہ جو اس کے اندر تبدیلی آئے گی اور جو جدت آئے گی وہ بھی اس لفظ قوت کے اندر شامل ہوگی۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کو پالنا، فرمایا کہ اس نیت کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے گا، اپنی جان کی حفاظت اور اپنے جسم کو اس کام کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے ورزش کرنا، اس کے لیے غذاؤں کا استعمال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ فرمایا گیا کہ گھوڑ دوڑ، گھوڑے پالنا، تیراکی کرنا، نیزہ بازی کرنا، نشانہ بازی کرنا، یہ سب اگر اس حوالے سے ہیں کہ اسلام کی سرحدوں کی، اسلامی ممالک کے سرحدوں کی حفاظت ہو جائے اور اہل ایمان اپنے ایمان پر امن کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں اور اہل ایمان کے معاشروں کے اندر، گھروں کے اندر امن قائم ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ اور اسی حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کام کے اندر جو کچھ تم خرچ کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں اس کا بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس کام کے لیے
قوت کے حصول کے لیے جو بھی محنت کی جائے گی، جو کوشش کی جائے گی اور اس پر جو اخراجات ہوں گے، خرچ ہوگا، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہوگا، اس کو بھی فی سبیل اللہ فرمایا گیا، چونکہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے، جو ایک کاز ہے، وہ ایک بڑا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ فرمایا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ضائع ہو گیا، بلکہ اس کا پورا پورا اجر اور بدلہ دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 5، آیت نمبر 66۔ الآن خفف اللہ عنکم، اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ پہلے 10 گنا لشکر سے لڑنے کا حکم تھا، پھر بعد میں یہ حکم تبدیل کر دیا گیا اور فرمایا کہ 100 ہوں تو 1000 کافروں سے لڑیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی اور یہ معلوم کر لیا کہ تمہارے اندر کچھ ضعف ہے، کمزوری ہے، اس لیے اب اپنے سے 2 گنا اگر دشمن ہو تو ان کے مقابلے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری حکم ہے جو جاری اور باقی ہے۔ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 75۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا۔ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کی مدد کرنے والے، والذین آووا ونصروا، جو اس راہ میں جہاد کر رہے ہیں یہ لوگ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ فرمایا کہ سچے مسلمان ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ انفال مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے، یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت کا نام برات بھی ہے کیونکہ اس میں کفار سے برات یعنی بیزاری کا اظہار ہوا ہے، اور اس سورت کا نام توبہ بھی ہے اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ عام ترتیب اور اسلوب میں سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکور ہوتی ہے، جو کہ ایک سورت اور دوسرے کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھی ہے، فاصلہ کرنے کے لیے ہے، اور قرآن مجید کی تقریباً تمام صورتوں میں صرف ایک صورت ہے سورہ برات یعنی سورہ توبہ کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ مفسرین نے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور خلاصے کے طور پر عرض یہ ہے کہ اس کے نزول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو اس کی ہدایت فرمائی، اس لیے اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، اور اسی وقت سے یہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے احکامات میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ برات یعنی سورہ توبہ سے اپنی تلاوت کی ابتدا کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کے ساتھ اس کو ابتدا کرنی ہوگی، لیکن اگر تلاوت پیچھے سے چلتی آ رہی ہے سورہ انفال سے یا اس کے بعد سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور درمیان میں یہ سورہ توبہ شروع ہو جاتی ہے تو بغیر بسم اللہ کے اس کو شروع کیا جائے گا، یعنی پچھلی جو آیت ہے جہاں پر سورہ انفال مکمل ہوتی ہے ان اللہ بکل شیء علیم، تو بعض قرات کے ماہرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اگلی براۃ من اللہ کے ساتھ ملا لیا جائے یہ تو بھی ٹھیک ہے، یعنی ان اللہ بکل شیء علیم براۃ من اللہ، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر یہاں وقف کر لیا جائے ان اللہ بکل شیء علیم براۃ من اللہ ورسولہ، یہ طریقہ کار زیادہ مناسب اور زیادہ رائج ہے۔ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ مستقل صورت نہیں بلکہ سورہ انفال کا دوسرا جزو ہے، چونکہ دونوں کے مضامین تقریباً ملتے جلتے ہیں، اس لیے مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں، تو اس لیے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر نہیں فرمایا، چونکہ بسم اللہ کا تعلق 2 صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہے، تو جب یہ دو صورتیں الگ الگ نہیں ہیں تو اس لیے ان کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا یہ ایک الگ صورت تھی اور سورہ انفال ایک الگ صورت تھی، اس لیے قرآن مجید میں دونوں کے نام الگ الگ
ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو شمار بھی الگ الگ کیا جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ رکوع نمبر 7، آیت نمبر 5، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ قریش مکہ کی ایک جماعت نے میثاق حدیبیہ کی مخالفت کی اور اس کو توڑ دیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی وہ 4 ماہ کہ جو حرمت والے ہیں، جو برکت والے ہیں، تو اس لیے اس میں جنگ و قتال منع تھا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے عہد شکنی کی ہے، مگر مسلمانوں کو اشہر حرم کا احترام بہرحال اس کو ملحوظ رکھنا ہے اور ان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اشہر حرم ختم ہونے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ جنگ و قتال کیا جائے گا، یا تو وہ جزیرۃ العرب سے چلے جائیں یا مسلمان ہو جائیں، ورنہ ان سے جنگ کی جائے گی۔ اگر یہ جزیہ دے دیتے ہیں تب بھی ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، بصورت دیگر ان سے جنگ کی جائے گی۔ رکوع نمبر 8، آیت نمبر 11، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو عہد شکنی کرنے والے ہیں، مشرکین ہیں، مسلمانوں سے لڑنے والے اور مسلمانوں کو ایذا و تکلیف دینے والے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، تو فرمایا گیا کہ یہ دشمن نہیں رہیں گے۔ دشمن چاہے وہ کیسا ہی سخت کیوں نہ ہو اور وہ کتنی ہی مسلمانوں کو ایذا دیتا ہو، لیکن جب وہ اسلام قبول کر لے گا، ایمان قبول کرے گا، تو سارے معاملات اس کے ساتھ دشمنی والے اور اسلام سے قبل والے بھلا دیے جائیں گے۔ اب ایمان لانے کے بعد وہ مسلمان برادری میں اور دینی مسلمانوں کا وہ بھائی ہے، اس لحاظ سے ان سے پچھلے جو معاملات ہیں وہ بھلا دیے جائیں گے اور ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ البتہ جو حقوق العباد کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں ان کو پورا کرنے کے وہ پابند ہوں گے، جیسے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے اس کو وہ پورا کریں گے، وعدہ کیا اس کو پورا کریں گے، اگر قرض کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو اس کو بھی پورا کیا جائے گا۔ ایمان لانے کے بعد یہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 9، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 18، انما یعمر مساجد اللہ۔ اللہ کے گھروں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے گھروں کی تعمیر بھی اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنا بھی، اور ایسے کاموں سے کہ جو اس کے لیے اس کی شان کے مطابق ہیں، یعنی اللہ کے گھر، اللہ کی جو مساجد ہیں ان میں ذکر اذکار، تلاوت، نماز اور پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، یہ کام مسجدوں کے آباد کرنے والے ہیں، اور تعمیر کرنے والے یعنی عمارت کو بنانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 23، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم۔ اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ وہ اپنے آل اولاد، والدین، بھائی، رشتہ دار اگر وہ اہل ایمان نہیں ہیں تو ان کے ساتھ قلبی اور دلی معاملات نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ اہل کفر ہیں، اور جو کوئی ان کے ساتھ ایسا کرے گا وہ ظالمین میں شمار ہوگا۔ رکوع نمبر 10، آیت نمبر 25، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ اللہ کی مدد و نصرت مسلمانوں کے لیے بہت سے مواقع پر ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ غزوہ حنین کا اس آیت کے اندر خاص طور پر ذکر ہے کہ مسلمانوں پر بڑی مشکل حالات طاری ہو گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اور اللہ نے انہیں ثابت قدم کر دیا تو یہ لوگ فتح یاب ہوئے۔ رکوع 11، آیت نمبر 34-35، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں جو اس مال کا حق ہے وہ اس میں پورا نہیں کرتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ فرمائے قیامت کے دن یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کے پہلو کو، ان کی پیشانی کو
اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور فرمایا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، سو آج اپنے خزانے کا مزہ چکھو، عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سال کے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں 4 مہینے متبرک اور محترم ہیں، اور جن کو اشہر حرم بھی کہا جاتا ہے، اور وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی یہ محترم اور مکرم سمجھے جاتے تھے، اور ان میں عبادات کا ایک خاص اجر رکھا گیا تھا۔ اسلام میں ان مہینوں میں عبادات کا جو اجر ہے وہ تو منسوخ فرما دیا گیا، البتہ نفلی عبادات کا جو اجر باقی مہینوں میں ہے وہ ان مہینوں میں بھی جاری ہے، البتہ ان کا ادب اور احترام اسی طرح باقی رکھا گیا ہے کہ یہ اشہر حرم ہیں۔ رکوع نمبر 12، آیت نمبر 40، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ۔ ہجرت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ واقعہ جو پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلے اور غار ثور کے اندر جو ہے وہ پناہ لیا، اور وہاں پر وہ دل کے اندر دشمنوں سے خوف کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خوف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اب خوف نہ کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس واقعے سے، ہجرت کے واقعے سے، کفار کا کلمہ پست ہو گیا اور اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بڑا ہوا، بلند ہو گیا۔ رکوع نمبر 13، آیت نمبر 51، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ فرما دیجئے ہمارے لیے وہ ہے، ہمیں وہ پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فیصلہ ہوگا وہ ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 14، آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء۔ پوری آیت مبارکہ میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان فرمایا گیا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں 8 زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین ضرورت مند، نمبر 3 العاملین علیہا، یعنی زکوٰۃ اور عشر لوگوں سے وصول کرنے اور اس کا انتظام اور انصرام کرنے اور اس کو تقسیم کرنے میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کی مدد اور ان کی معاوضہ اور ان کا مشاہرہ، ان کی تنخواہ بھی اسی میں سے دی جائے گی۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا۔ اور یہ فرمایا گیا کہ چونکہ اس زمانے میں اسلام کو پھیلایا جا رہا تھا، تو غیر مسلموں کے لیے بھی اور نو مسلموں کے لیے بھی، نو مسلموں کے لیے تو اس حوالے سے کہ ان کے دل اسلام پر جم جائیں اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہوں، جو ان کی مشکلات ہیں اس زکوٰۃ سے ان کی مشکلات کو دور کیا جائے۔ البتہ جو غیر مسلم تھے ان کے لیے بھی اسی حوالے سے تھا کہ وہ ان کو اسلام کے قریب کیا جائے۔ لیکن جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو منسوخ فرما دیا گیا۔ محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ ہے اور وہ اسلام کو سمجھنا اور اس کے قریب آنا چاہتا ہے، تو اس کی مدد زکوٰۃ کے مصارف سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلے کے طور پر فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہے۔ البتہ غیر مسلم کی مدد یا مؤلفۃ القلوب کی صورت میں اس کو کوئی ہدیہ یا عطیہ دیا جا سکتا ہے، اور اس میں اگر یہ نیت ہو کہ یہ اسلام کے قریب آ جائے اور اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے یا نظام صدقات ہے اس سے یہ متاثر ہو کہ اس کی مدد ہو رہی اور اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں،
اگر یہ نیت کر کے اس کو عطیہ یا ہدیہ دیا جائے گا تو بھی یہ ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ نمبر 5، وفر رقاب، غلام آزاد کرنا۔ یہ تو اس زمانے میں جب غلامی کی صورت تھی تو غلام کو آزاد کرانے میں اس کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جائے گا، اس کے مالک کو، اس کے آقا کو جو دیا جائے گا، وہ بھی اس میں سے دیا جا سکتا تھا۔ نمبر 6، الغارمین، قرض دار کے ہیں، جس کے اوپر قرض ہے، وہ نادار ہے اور وہ اپنی قرض کی ادائیگی میں پورا نہیں اتر رہا، تو زکوٰۃ کے مصارف سے، زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ یہ فی سبیل اللہ کی مد میں بہت وسعت اور گنجائش ہے، یعنی ہر وہ کام کہ جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو وہ کیا جائے گا تو زکوٰۃ اس میں استعمال کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ اس میں دی جا سکتی ہے۔ اس میں بیمار ہو گئے اور طلبہ ہو گئے جو اپنی تعلیمی ضروریات پوری نہیں کر سکتے اور علاج معالجے کے، اسی طرح بیوہ اور یا یتیم بچیاں، ان کی شادی کا معاملہ، یا کسی کو گھر کی کوئی ضروریات ہیں، جیسے سردی آ گئی تو ان کو لحاف اور کمبل کی ضرورت ہے، اسی طرح پانی کی ضرورت ہے جہاں پر وہاں کنواں بنا دینا، پانی کے وسائل پورا کر دینا، یا یہ کہ جو ضروریات زندگی ہیں ماہانہ طور پر جو پیش آتی رہتی ہیں، جیسے کوئی راشن وغیرہ یا کوئی ایسی ضرورت جو انسانی زندگی کے لیے، ضرورت کے لیے ناگزیر ہو، ضروری ہو، اس کو پورا کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ نمبر 8، ابن السبیل، راہگیر اور مسافر۔ یہ فرمایا گیا کہ سفر میں چونکہ مشکلات ہوتی ہیں تو ایسی صورت اگر پیش آ جائے کہ کوئی مسافر ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو زکوٰۃ کے مصارف سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 60 کے اندر زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے گئے ہیں۔ مزید تفسیر اس کی تفسیر کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ رکوع 15، آیت نمبر 67، المنافقون والمنافقات، منافق مرد، منافق عورتیں۔ فرمایا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھائی کے کام سے منع کرتے ہیں، برائی کے کام کا حکم دیتے ہیں، اور وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، یعنی خرچ کرنے سے، نیک کاموں میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ فاسق لوگ ہیں اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات، اب مومن مرد، مومن عورتیں، فرمایا یہ اچھائی کے کام کا حکم کرتے ہیں اور برائی کے کام سے روکتے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے یہ دوست ہیں، اہل ایمان ایک دوسرے کے قلبی دوست ہوتے ہیں، قلبی محبت ان کے اندر ہوتی ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کے دلوں میں اللہ قلبی اور گہری محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، اللہ نے جنت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 16، آیت نمبر 80، استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ منافقین کے لیے آپ استغفار نہیں کریں گے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تب بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ رکوع نمبر 17، آیت نمبر 84، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس کی موت ہوئی اور اس کی نماز جنازہ کا مسئلہ آیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی کا بیٹا جس کا نام عبداللہ آتا ہے، وہ مسلمان تھا اور مخلص صحابی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں فرمایا کہ آپ اپنا کرتا مبارک عنایت فرما دیں کہ میں اپنے والد کو اس میں کفن دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اسے دے دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ آپ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار، تو میں اگر 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اب آپ کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور نہ ان کی قبر پر بغرض دعائے مغفرت آپ ان کی قبر پر نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ آیت اس نماز جنازہ کے ادا کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ منافق کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے پڑھا دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، البتہ مجھے امید ہے کہ اس عمل سے اس کی قوم کے 1000 لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ کتب تفسیر میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ اس واقعے کو اور اس عمل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر قبیلہ خزرج کے 1000 آدمی مسلمان ہو گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک وہ دل کے اندر بات تھی وہ بھی اللہ رب العزت نے پوری فرمائی۔ آیت 93 پر پارہ نمبر 10 مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔